الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرات و خواتین اور عزیز بچوں اور بچیوں، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کی شرکت اور رب کے فضل و کرم سے کامیاب رہا. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات و خواتین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج کی رات اس جلسے کے نام کر دیا. میں تقریر کرنے کا خواہاں اور خواہش مند نہ تھا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میرے عزیز امان اللہ صادق تیمی صاحب کا اصرار رہا کہ نہیں، آپ کو تقریر کرنی ہے، کیونکہ تقریر تو ہر عنوان پر آپ نے سماج کی، آپ کے بچے اور بچیوں نے مختلف عناوین پر بڑے اچھے لہجے میں بڑے اچھی گفتگو کی. دل خوش ہوا. تیاریاں ماشاءاللہ تقریباً سب بچے اور بچیوں کی ٹھیک رہی. افسوس کچھ یہ ہوا کہ کچھ گارجین حضرات ہمارے جلسے سے دور رہے. اس کا افسوس رہتا ہے. ہماری بچیاں خواہ اسٹیج پہ آوے یا نہ آوے، گاؤں کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جلسہ گاہ میں بچے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں ہمت دیں، انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کریں. یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک سورت کی چند آیتیں تلاوت کی. میں چاہتا ہوں کہ آج اس سورت کو اپنا موضوع سخن بنا کر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں. قرآن مقدس کی 114 سورتیں ہیں. ہم تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور قرآن مقدس انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کو سیدھے راستے کے دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. افسوس یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم قرآن کو کھولتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں اور نہ قرآن کو سمجھتے ہیں. اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمارے پاس پیغام بھیجا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے، ساری انسانیت کے لیے رب کا پیغام ہے جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پیغام کو سمجھنے کی، اس میسیج کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے 114 سورتوں میں ایک سورت ہمزہ نازل فرمائی جو اما یتساءلون 30ویں پارے کی سورت ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں 2 سورتیں ایسی ہیں جس کی شروعات، جس کی ابتدا، جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے ویل سے کیا ہے. ایک جو میں نے تلاوت کی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور ایک سورت اسی 30ویں پارے میں ویل للمطففین. ان 2 سورتوں کا اللہ نے شروعات کیا ویل سے.
ویل کے معنی ہوتا ہے بربادی کے، خرابی کے۔ ویل جہنم میں ایک وادی کا بھی نام ہے جو بہت ہی خوفناک اور کربناک اور دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ہم لوگوں کی 3 بیماریوں کا تذکرہ کیا، ہماری 3 بری صفتوں کا تذکرہ کیا، ہمارے اندر پائی جانے والی 3 برائیوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں کا انجام بھی بتا دیا کہ جو انسان، جو مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، اگر ان بری صفات میں مبتلا ہوگا تو اس کا انجام بڑا ہی دردناک ہوگا، اس کا انجام بڑا ہی ہولناک ہوگا، اس کا انجام اتنا دردناک ہوگا کہ اس کے تصور سے اس کا دل کانپ اٹھے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق موجود ہے تو اس کا دل کانپ اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہومزہ اور لومزہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہومزہ لومزہ کیا ہے؟ ہومزہ ہمزن سے ہے، لومزہ لمزن سے ہے۔ ہمزن کے معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے سامنے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے سامنے اس کے عیب کو اچھالنا، کسی کے سامنے اسے حقیر سمجھنا اور حقیر جاننے کی کوشش کرنا، یہ ہے ہمزن۔ اور لمزن کے معنی ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شخص کا ستیہ ناس ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، اس کی دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو۔ جو کسی کی عیب جوئی اس کے سامنے کرتا ہے، کسی کی عیب جوئی اس کے پیچھے کرتا ہے، کسی کی غیبت اس کے پیچھے کرتا ہے، کسی پر عیب اس کے سامنے لگاتا ہے، کسی کی غیبت اس کے پیچھے کرتا ہے، کسی شخص کے عیب کو ٹٹولتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ارے تم کس خاندان کے ہو، یہ کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے، یہ کہتا ہے ارے تم کس ماں کی اولاد ہو، یہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کیسی تھی، یہ کہتا ہے تیرا باپ کیسا تھا۔ اس طرح کا تانا دینے والا، اس طرح کی عیب لگانے والا اللہ فرماتا ہے ویل ہے، خرابی ہے، ستیہ ناس اس شخص کا، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ سب جہنم میں چلا جائے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ رب کہتا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی بندہ کے سامنے ذلیل ہو، رب نہیں چاہتا کہ میرے بندے کی برائی کوئی بندہ اس کے سامنے کرے، رب یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ کسی بندے کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے، جب رب ناراض ہوگا تو رب کی ناراضگی کا سبب جہنم بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی عیب جوئی اس کے سامنے کرتا ہے، یا کسی کی برائی، کسی کی غیبت اس کے پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ کوئی شخص کسی شخص کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے، کیا وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا کون چاہے؟ اور یہ حقیقت ہے، اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کا دنیا کے اندر گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس شخص کو اس کے قریب کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کلہ میتن کما اکلتہ حیا، کہ اے شخص تو اس کا گوشت کھا
جیسا کہ تو دنیا میں زندہ کھایا کرتا تھا آج تو اسے مردہ کی حالت میں کھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْكُلُهُ، وہ شخص اس کو کھائے گا، وَيَكْلَهُ، اس کا چہرہ بدل جائے گا، وَيَسِيقُ، اور وہ چیخے گا، کیونکہ کھانے میں بڑا مزہ آئے گا، اس میں چیخے گا۔ خيرا منهم ولا نساء ان يكون خيرا منهن۔ اے ایمان والے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ وہ آدمی اس شخص سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، امید ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا معاشر من آمن باللہ ولم یؤمن قلبہ، کہ اے جماعت کے لوگوں، جس شخص نے زبان سے اقرار کر لیا دل میں اس کے ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبع عوراتہم، اور اے لوگوں تم کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَتَهُ، کیونکہ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَغْفَرْ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی پڑ جائے گا اسے ذلیل کر دے گا، خواہ وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو۔ عیب جوئی کرنے والا ایک نہ ایک ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں وہ اتنا ذلیل ہوگا کہ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر یہ دو صفت، پہلی صفت کسی کی عیب جوئی اس کے سامنے کرے یا اس کے پیٹھ کے پیچھے کرے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ کسی کی عیب جوئی آنکھوں سے اشارہ کر کے کرے یا ہاتھوں سے اشارہ کر کے کرے، وہ شخص بڑا ہی مجرم ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور تیسری بری صفت ہے الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا اور اس کو خوب گنتا ہے، تھوڑا نہیں گنتا۔ اللہ نے کہا عددہ، یا عددہ یا عدو کے معنی تھا شمار کرنا، لیکن اللہ نے مبالغے کا صیغہ لایا کہ خوب اسے گنتا ہے۔ مال جمع کرنا کوئی عیب نہیں، مال جمع کرنا چاہیے، کیونکہ جب مسلمان مالدار نہیں ہوگا زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ مسلمان مالدار نہیں ہوگا مدارس کیسے بنائے گا؟ مسلمان مالدار نہیں ہوگا اسکول کالج کیسے کھولے گا؟ مسلمان مالدار نہیں ہوگا یتیموں بیواؤں کی مدد کیسے کرے گا؟ مسلمان اگر مالدار نہ ہوگا تو یہ سماج اور سوسائٹی کے اندر غربت کی وجہ سے جو مر رہا ہے، غربت کی وجہ سے جو پریشان ہے، اس کے پریشانی کا علاج وہ کیسے کرے گا؟ مال جمع کرنا عیب نہیں، خراب نہیں، مال جمع کیا جائے، مال رکھا جائے۔ مال جمع کرنا اس وقت معیوب ہے، اس وقت مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا جب مال کا ہم حق ادا نہیں کریں گے۔ مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالا جائے۔ مال آپ کے پاس موجود ہے، اس کی زکوٰۃ نکالے، صدقات و خیرات کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے، غریبوں کی مدد کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے، مدارس کی مدد کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اسکولوں کالج کی تعمیر کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو امت مسلمہ پر خرچ کرے۔ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا الذی جمع مالا، کہ جو مال کو جمع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا مال واحد کا صیغہ استعمال کیا،
اموال نہیں کہا کہ بہت مال. اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دنیا کے مقابلے میں تمہارے پاس جو مال ہے وہ ایک مال کے برابر ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس ایک مال پر تمہیں اتنا فخر ہے کہ غریبوں کو پیس کر چلتے ہو، غریبوں کو حقیر سمجھتے ہو، غریبوں کو دباتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو. یاد رکھو تمہارے پاس جو مال ہے دنیا کے سارے مالوں میں ایک مال کے برابر ہے. اللہ نے یہاں نکرہ کا صیغہ استعمال کر کے مال کی تحقیر کی کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ انتہائی درجے کا حقیق ہے، اس کی اللہ کی یہاں کوئی قدر نہیں. وعددہ خوب گنتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، موبائل کا چیک کرتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے. کبھی الماری کھولتا ہے، گنتا ہے، سونگھتا ہے، خوشبو لیتا ہے کتنا پیسہ ہے. اللہ نے کہا جمع کیا. جمع حلال طریقے سے بھی کرتا ہے، حرام طریقے سے بھی کرتا ہے، رشوت کے ذریعے بھی کرتا ہے، سود کے ذریعے بھی کرتا ہے، لوگوں کی چوری بھی کرتا ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے. ہر طرح سے لا کر جمع کرتا ہے، اسے گنتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایسا شخص برباد ہو گیا. اور اللہ نے آگے اور کہا یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اتنا بڑا ذلیل رذیل انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی کو بڑھا دے گا. اس کا گمان ہے اس مال کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ جائے گی، یعنی مال کو اپنی عمر کی بڑھوتری کا سبب جانتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. یاد رکھیں کسی شخص کی مالداری اس کے عمر کے اندر بڑھوتری نہیں کر سکتی، نہ کسی غریب شخص کی غریبی اس کے عمر کے اندر گھٹا سکتی. موت کا وقت مقرر ہے، لیکن وہ انسان مال کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال ہی نہیں رہا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنا ہی نہیں. اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا مال سے محبت کرتا ہے اور مال کا اتنا بڑا حریص ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کی زندگی میں اضافہ کا سبب ہے، اسے موت آئے گی. اللہ نے آگے کہا کلا، تو تمہاری سوچ ہے نا ایسا ہرگز ہونے والا نہیں، تمہاری موت آئے گی. اور یاد رکھ لَيَنبَسَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تمہارے اندر جو تین بیماری ہے، تین برائی ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، مال کو جمع کر کے اس کا حق ادا نہیں کرتا. زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، سونے چاندی تمہارے گھر میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتا. آج مرد کیا عورت کیا، عورتوں کے پاس بھی زیور کی شکل میں سونے چاندی موجود ہے، لیکن سال میں زکوٰۃ نکالنا ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بڑی سخت وعید کی ہے کہ جو اپنے مالوں کی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتا قیامت کے دن اس کے اس مال کو، اس سونے چاندی کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ اس چاندی اور سونے کے ذریعے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے کروٹ کو ڈالا جائے گا، اس کے پیٹھ کو جاگا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جس کو دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا. تو اللہ نے کہا مال جمع کر کے اس کا حق ادا نہیں کرتا. لَيُنبَسَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ وہ لوگ ضرور بھی ضرور حطمہ میں داخل ہوگا. حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حطمہ کا معنی چورا چورا کر دینے والی، توڑ پھوڑ دینے والی، ٹکڑا ٹکڑا کرنے والی. کیونکہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو چورا چورا ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. کیونکہ جہنم کے میں اندر ہم جو جسم ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس جسم کے ساتھ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، بلکہ جہنمی جہنم میں بہت موٹا ہو کر جائے گا، بہت موٹا ہو کر جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اندازہ لگائے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی بیٹھنے کی جگہ مدینہ سے مکہ کے درمیان جتنا دوری ہے اتنا دور وہ بیٹھے، کیونکہ اس جسم کے ساتھ تو جہنم میں ڈالتے ہی مچھر کی طرح جل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنمی کے جسم کو بہت ہی موٹا اللہ نے فرمایا کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں جہنم میں داخل ہوگا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ حطمہ کیا ہے، وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، انسان کی سلگائی ہوئی لگائی ہوئی آگ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی لگائی ہوئی آگ کو انسان بجھا سکتا ہے، لیکن جس آگ کو اللہ سلگائے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، اس لیے جہنمی جہنم میں جائے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ بڑھ بھڑکے گی، جہنم کی آگ اور زیادہ شعلہ نکالے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ اے لوگوں میں نے تمہیں شعلے والی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عنقریب وہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک وہ جہنم بھڑکنے والی ہے، نزاعۃ للشویٰ، جہنم کی آگ تو چہرے کے چمڑے کو جھلسا دے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا، پیٹ پھیرا ہوگا، اس کے سامنے قرآن و حدیث بیان کیا ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، نماز کی باتیں سنی ہوگی، نماز سے کتراتا ہوگا یا کتراتی ہوگی، زکوٰۃ کی بات سنا ہوگا یا سنی ہوگی، اس سے منہ موڑے گی، اس سے منہ موڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم پکارے گی، آواز دے گی اے جہنمی آ میرے اندر داخل ہو، کیونکہ دنیا میں تو رب کی نافرمان تھی، دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کرتی تھی اور رب کی نافرمانی کرتا تھا، دنیا کے اندر لوگوں کو ذلیل کرتا تھا، دنیا کے اندر لوگ رسوا کرتا تھا، رب نے تمہیں منع کیا تھا کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی تجسس نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، لیکن تو سارا کام کرتا تھا۔ آج ہمارے اندر تمہیں میں بتاتی ہوں تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعى، اور اس شخص بھی پکارے گی جہنم جو مال کو جمع کرتا تھا اور سید کر رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف انداز سے مختلف زاویوں سے اپنے بندوں کو اپنی بندگیوں کو ڈرا دیا کہ انسان تجھے اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کر لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ایسی ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی کو آگ لگ جائے تو اس کا آگ اس کے دل تک پہنچنے تک اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر جہنمی کے دل تک جہنم کی آگ پہنچے گی لیکن اس کی موت نہیں ہوگی، چمڑا چل جائے گا، پھر نیا چمڑا آئے گا، کلما نضجت جلودہم جلودا غیرہا، جب جب اس کی چمڑیاں جلیں گی ہم نیا چمڑا اس پر رکھ دیں گے، اس کی جہنم کے اندر اس شخص کی موت نہیں آئے گی، موت پکارے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا، اس کے اندر نہ تو موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، وہ موت اور زندگی کے درمیان وہ آگ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، وہاں کے عذاب کو چکھتا رہے گا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور جہنم میں ہی نہیں جائے گا بلکہ اللہ نے کہا کہ جہنم میں ڈال کر اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے بند کر دیا جائے گا۔ اگر یہاں آگ لگ جائے اللہ نہ کرے تو لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے،
بچ جائیں گے، لیکن اگر اسی کو گھیر دیا جائے اور آگ یہاں لگ جائے، لوگ بھاگیں گے کہاں؟ کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، آخرکار وہ آگ کی لپیٹ میں آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ اسے چاروں طرف سے باندھ دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا فی عمد ممددہ، اور صرف دروازے ہی بند نہیں ہوں گے بلکہ جہنمی کو جہنم کے اندر لمبے لمبے ستون میں کھمبے میں باندھ دیا جائے گا۔ باندھنے کی وجہ سے اسے مزید عذاب ملے گی، کیونکہ ایک شخص کسی کھمبے سے بندھا ہو اور آگ لگ جائے تو وہ بھاگے گا کہاں؟ اسی میں چھٹپٹاتا رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، چاروں طرف سے دروازے بند ہوں گے اور اسے کھوٹا میں باندھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں ہماری آنکھیں کھول دی، ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں، تم تین برائی تمہارے اندر جو پائی جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک کسی کی عیب جوئی مت کرو، کسی کے توہ کے پیچھے نہ کرو، کوئی برا ہے تو اسے سمجھا دو، کہیں کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو کسی کے پاس جا کر بیان نہ کرو۔ تمہارے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، اگر تمہارے اندر یہ بات آ رہی ہے اسے سمجھانا چاہیے تو جا کر سمجھا دے، محبت سے، پیار سے، لیکن اس کی بات کو کسی کے سامنے بیان کرنا یہ اچھی بات نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص ایسا ہوتا ہے جس کا ایمان رب پر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے پردہ ڈال دیں، کیونکہ جو شخص کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا، اور قیامت کے دن جب سارے انسان جمع ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال کر اسے جنت عطا کرے گا۔ اس لیے اس قرآن کی اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر جو تین برائی پائی جاتی ہے، ایک عیب لگانا، اور ایک غیبت کرنا، اور تیسری بیماری مال جمع کرنا، خیرات نہ کرنا، زکات نہ کرنا، یہ تین بیماری ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ختم نہیں کیا دنیا میں بھی ذلت رسوائی آئے گی اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جہنم میں جھیلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سماج کے اندر یا خود ہماری ذات میں جو برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو ختم فرما دے۔ اے مولا کریم، ہم میں جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ جو قرض میں ڈوبا ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی اپنے غیب سے قبول فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔